نمبر 10، تفسیر ابن کثیر۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ متوفی 774 ہجری۔ یہ تفسیر 6 جلدوں میں مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے طبع ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم تھے۔ ان کی تصانیف میں معروف کتب درج ذیل ہیں۔ انہوں نے تفسیر میں یہی تفسیر القرآن العظیم المعروف تفسیر ابن کثیر لکھی ہے، اور حدیث میں جامع المسانید والسنن جو 37 جلدوں میں طبع ہے، اس میں انہوں نے صحابہ اکرام کی روایات کو ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی ہر صحابی سے جتنی روایات مروی ہیں اسے یکجا کیا۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایات ایک جگہ ہیں، عبداللہ ابن عمر سے مروی روایات الگ ہیں، حضرت انس بن مالک سے، ابو سعید خدری سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس کتاب کی افادیت یہ ہے کہ اس میں ہر صحابی کی جملہ روایات انسان کو یکجا ملتی ہیں۔ یہ موضوعات کی ترتیب پر نہیں ہے، صحابہ کی ترتیب پر۔ ان کی تیسری معروف کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ یہ کتاب تاریخ پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے کائنات کے آغاز سے اس کی ابتدا کی ہے، اس لیے نام رکھا البدایہ، اور آخر میں فتن، قیامت کی علامات کا تذکرہ بھی کیا ہے، اس وجہ سے نہایہ، یعنی کائنات کے آغاز سے لے کر اختتام تک جو آغاز اور انتہا پر مشتمل باتیں اسے ذکر کیا۔ حافظ ابن کثیر کی یہ تاریخ بھی اہل علم کے ہاں معتبر ہے، اور اس میں عموماً غیر مستند روایات پر کلام کیا گیا ہے، کہیں کہیں کلام نہیں بھی ہے، لیکن عموماً یہ نشاندہی کرتے ہیں۔ اور ان کی چوتھی علوم الحدیث پر ہے، اختصار علوم الحدیث، یہ اصول حدیث اس کا عنوان ہے، اختصار علوم الحدیث، جس پر حواشی اور تعلیقات لکھی ہیں علامہ احمد شاکر نے الباعث الحثیث کے نام سے، الباعث الحثیث۔ اور اس کتاب کا ترجمہ حافظ زبیر علی زئی نے اردو میں بھی کیا ہے، اور ان کی 5ویں طبقات الشافعین ہے، جس میں شوافع کے تراجم ہیں۔ بہرحال ان کی یہ جو تفسیر ابن کثیر ہے، یہ نہایت مفید تفسیر ہے۔ یہ تفسیر ابن جریر سے ماخوذ ہے۔ اس میں انہوں نے اسناد اور تکرار کو حذف کیا ہے، اور مستند روایات کی روشنی میں آیات کی تشریح کی ہے۔ اس میں مرفوع، موقوف، مقطوع تینوں قسم کی روایات ہیں۔ عموماً مصنف ماخذ بھی ذکر کرتے ہیں، اور اگر سند یا متن پر کلام ہو تو اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ یہ صرف ناقل نہیں ہے بلکہ ناقد ہیں، کہ سند اور متن پہ نقد بھی کرتے ہیں، روایت کا حکم بھی بیان کرتے ہیں، جا بجا اسرائیلیات اور موضوعات کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔
تو یہ نہایت منقح اور مہذب تفسیر ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ متوفہ 1353 ہجری نے جن 4 تفسیروں کی نشاندہی کی ہے کہ اگر وہ کسی کے پاس ہوں تو اسے فی الجملہ کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ نے یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن میں نقل کی۔ تو اس میں ایک تفسیر روح المعانی ہے، ایک تفسیر کبیر ہے، اور ایک تفسیر ابن کثیر ہے، اور ایک تفسیر ابو سعود ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے بھی تفسیر ابن کثیر کی نشاندہی کی، اس لیے یہ تفسیر مفید ہے۔ اگر کسی کے پاس تفسیر بالروایہ میں اور تفاسیر نہ ہو، صرف یہ ایک تفسیر ہو تو بھی کافی۔ اس تفسیر کا ایک ترجمہ محمد جوناگڑھی نے کیا ہے، جو اہل حدیث مکتب فکر کے عالم ہیں، اور اس کا ایک ترجمہ دارالعلوم دیوبند سے بھی طبع ہے، حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی زیر سرپرستی۔ وہ ترجمہ افادیت کے لحاظ سے زیادہ مفید ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 774 ہجری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیک وقت تفسیر، حدیث، فقہ اور رجال پر مہارت عطا کی تھی، اور اس فن میں مہارت کی ایک اہم وجہ یہ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 742 ہجری کے داماد تھے۔ امام مزی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہیں جنہوں نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال نامی کتاب تصنیف کی۔ یہ کتاب 35 جلدوں میں ہے، جس میں انہوں نے روات حدیث کے مفصل حالات ذکر کی۔ تو چونکہ یہ اپنے دور کے بڑے محدث تھے، حافظ ابن کثیر کو ان کی صحبت ملی تھی، اسی وجہ سے ان کے مزاج میں علم حدیث اور رجال حدیث کے ساتھ پختہ تعلق تھا، اور دوسری طرف علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بھی انہیں حاصل رہی، اور اس دور کے نامور علماء جو موجود تھے، جن میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ تاج الدین سبکی، تقی الدین سبکی، یہ اس دور کے علماء ہیں۔ تو حافظ ابن کثیر کو کبار اہل علم کی صحبت رہی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حدیث و رجال میں ایک مقام عطا فرمایا۔ تو یہ تفسیر ابن جریر سے ماخوذ ہے۔ البتہ انہوں نے انتظام یہ کیا ہے کہ روایات کی اسناد پر گفتگو کی ہے، اور ہر روایت کی فنی حیثیت بھی بیان کی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، حسن ہے یا ضعیف ہے، اور اسرائیلی روایات پر انہوں نے تنقید بھی کی ہے۔ چند اہم مقامات جہاں پر انہوں نے اسرائیلی روایات پہ نقد کیا ہے، تو وہ میں جلد اور صفحہ نمبر آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کے نسخے کے مطابق ہے۔ تو اس جلد اور صفحہ نمبر پر انہوں نے اسرائیلی روایات ذکر کر کے اس پہ نقد کیا ہے۔ مثلا جیسے حابیل اور قابیل کے واقعے میں اسرائیلی روایات ذکر کی اور ان پر تنقید کی، جیسے دیکھیے جلد 2 صفحہ 525 میں۔ اسی طرح نزول مائدہ سے متعلق اسرائیلی روایات پہ نقد کیا ہے، جلد 2 صفحہ 650 پر۔ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں
جن اسرائیلی روایات کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان پر تنقید کی ہے۔ دیکھیے جلد 3 صفحہ 581 582۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے متعلق اسرائیلیات پہ نقد کیا ہے، جلد 3 صفحہ 533 534 پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غضب اور القائے الواح کے متعلق اسرائیلیات پہ نقد کیا ہے، جلد 3 صفحہ 208 پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق ان کی بیماری پر جو اسرائیلیات ذکر کی جاتی ہیں ان پر نقد کیا ہے، جیسے جلد 4 صفحہ 380۔ بعض مفسرین نے اور بعض مورخین نے جو واقعہ لکھا ہے یہ درست نہیں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے اور انہیں اٹھا کر ایک کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ پھینک دیا گیا تھا۔ یہ واقعہ من گڑت ہے، غیر مستند ہے۔ اسن المطالب میں، روح المعانی میں اور دیگر محققین اہل علم نے اس پہ نقد کیا۔ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو ایسی بیماری نہیں لگاتا کہ جس سے لوگ نفرت کریں، اور نہ ہی ایسی بات تھی کہ ان کے جسم میں کیڑے تھے، بلکہ آزمائش کے لیے ایک بیماری آئی تھی۔ ایسی بیماری نہیں ہوتی انبیاء پر جس سے لوگ نفرت کریں، اور اتنی توہین کہ انہیں اس طرح پھینک دیا جائے، ایسی بات نہیں۔ اسی طرح اصحاب کہف کے متعلق اسرائیلیات پر تنقید کی ہے، جلد 4 صفحہ 223 پر۔ ذوالقرنین کے واقعے کے متعلق اسرائیلیات پہ تنقید کی ہے، جلد 4 صفحہ 240-41 پر۔ یاجوج ماجوج کے واقعات کے متعلق اسرائیلیات پہ نقد کیا ہے، جلد 4 صفحہ 245 پر۔ الغرانیق العلا سے متعلق جو روایات ہیں ان پہ نقد کیا ہے مفصل، جلد 4 صفحہ 451 پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق جو اسرائیلی روایات ذکر کی گئی ہیں ان پہ نقد کیا ہے، جلد 1 صفحہ 216 پر۔ قصہ ہاروت و ماروت کے متعلق اسرائیلیات پہ نقد کیا ہے، جلد 1 صفحہ 316 پر۔ بنائے کعبہ اور حجر اسود کے متعلق اسرائیلیات پہ نقد کیا ہے، جلد 1 صفحہ 367 پر۔ بقرہ بنی اسرائیل کے متعلق روایات پہ نقد کیا ہے، جلد 1 صفحہ 264 پر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے متعلق اسرائیلیات پہ نقد کیا ہے، جلد 5 صفحہ 384 پر۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو واقعہ ہے اس میں جو اسرائیلیات ہیں ان پہ نقد کیا ہے، جلد 5 صفحہ 182 پر۔ ملکہ بلقیس کے متعلق اسرائیلی روایات پہ نقد کیا ہے، جلد 4 صفحہ 671 پر۔ تو بہرحال حافظ ابن کثیر کا یہ معمول رہا ہے کہ غیر مستند روایات اور اسرائیلیات پر انہوں نے جا بجا نقد کیا۔ تو یہ ایک محقق عالم گزرے ہیں، صرف ناقل ہی نہیں ہیں بلکہ ناقد ہیں اور روایت پہ نقد کرتے ہیں، اس لیے اس تفصیل کو مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اور اس میں جا بجا نہایت اہم باتوں کو بھی ذکر کیا ہے، جیسے واقعہ معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اور انہوں نے لکھا کہ یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ بیداری میں پیش آیا ہے،
اور یہی اہل سنت کا مسلک ہے، جو اس سے ہٹتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے، اور اس کو تفصیلاً لکھا جلد 4 صفحہ 114 پر کہ واقعہ معراج جسد معروف بیداری کا واقعہ ہے۔ تو جلد 4 صفحہ 114 میں اس واقعے پر انہوں نے تفصیلاً لکھا اور اہل سنت کے موقف کی وضاحت کی۔ اسی طرح انہوں نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ حضرات صحابہ اکرام سے جو عمل ثابت نہ ہو، ہر قول و فعل جو صحابہ سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہوگا۔ دین وہی ہوگا جو صحابہ سے ثابت ہو۔ جلد 5 صفحہ 569 میں، اور انہوں نے نقل کیا ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہے، جلد 5 صفحہ 642 میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح تھے کہ حضرت اسحاق اس پر گفتگو کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ ذبیح اسماعیل علیہ السلام تھے، جلد 5 صفحہ 351 تا 355۔ سماع موتیٰ کے متعلق متعدد روایات ذکر کی ہیں اور ان کا موقف بھی سماع موتیٰ ہی کا ہے، جلد 5 صفحہ 95 تا 97۔ اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آیت میں عدم سماع نہیں ہے بلکہ عدم انتفاع ہے، جلد 4 صفحہ 682 پر۔ بہرحال جا بجا انہوں نے علمی اور نحوی مباحث بھی ذکر کی ہیں اور باطل فرقوں کا تعاقب بھی کیا ہے، جیسے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ جن آیات میں اعتزال کی طرف گئے ہیں یہ ان پر گرفت کرتے ہیں، جیسے جلد 1 صفحہ 163 پر۔ اس تفسیر میں انہوں نے جا بجا فقہی مسائل کو بھی ذکر کیا ہے، فقہا کے مذاہب بھی بیان کرتے ہیں اختصار کے ساتھ، فقہی مسائل کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ چونکہ شافعی المسلک تھے اسی لیے عموماً ان کا میلان مسائل میں فروع شوافع کی طرف ہوتا، لیکن چونکہ معتدل عالم ہیں اس لیے دیگر فقہا کا تذکرہ بڑی عقیدت اور محبت سے کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس تفسیر بالروایہ میں یہ ایک کتاب ہو تو یہ کافی ہے، اسے کسی اور کتاب کی فی الجملہ ضرورت نہیں رہی۔ تفسیر ابن کثیر کا محقق نسخہ وہ ہے جو عبد الرزاق مہدی کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ طبع ہے۔ اس میں حواشی میں روایات پر تعلیق بھی ہیں، تخریج بھی ہے، روایت کا حکم بھی بیان کیا، اس لیے اہل علم اس تفسیر کو ضرور مطالعے میں رکھیں۔